بڑا جایا کرتا تھا، لیکن اب اندر کا گند ہے کہ بس اب خوف آتا ہے. حضرت بیٹھے ہیں، میں کوئی منہ پہ نہیں بات کرنے لگا، میرا بڑا دل کرتا ہے میں جا کے پاؤں. وہ پھر جو اپنا اندر رکھی تھا پھر جروا جانا، لوگوں کو دھوکہ دے رکھا ہے، بعد کو جان درو کو جان، تو شرم آ جاتی ہے. کبھی ہم بڑا گئے. میرے ایک دوست تھے تو انہوں نے مجھے کسی کے بارے میں بتانا کہ حضرت وہ بابے نے تسی ملو گے تو دل خوش ہو جائے. وہ ہم بھی چلے گئے، لیکن وہاں جا کے دنیا ہی وکری ہے. وہ علماء پیتان، وہ آیات مبارکہ، حدیث من چاہیے، بڑی طبیعت آبادار ہوئی. کوئی حضرت جی دور دور تک ظہر کا نام و نشان نہیں ہے. دن بھی سردیوں کے تھے. والفتنة اشد من القتل. میں کل ہی حضرت اوکھا سوکھا اٹھ کے حضرت میں نے جا کے وہ جلدی وہ اپنا دوگانا ادا کیا. ساتھ ہی عصر کا وقت شروع ہو گیا. بڑا پرتکلف سا کھانا کھایا، اور وہ جو نام نہاد بابا جی تھے انہوں نے بھی کھانے کے ساتھ بڑا ٹھیک ٹھاک سلوک کیا. وہ جب ہم نکلے نا واپس تو وہ جو مجھے لے کے گئے تھے تو مجھے کہنے لگے حضرت کیسا پایا آپ نے جناب کو؟ میں نے کہا یار بابے اور نماز نہیں پڑھ. مجھے کہنے لگے حضرت جی نکلے ہو نا مولوی دے مولوی، بابا جی دل دی پڑھتے. میں نے اس سے کہا میں نے کہا یار تم نے خود ہی بتایا ہے کہ بابا جی کی 4 بیویاں ہیں، 17 ان کے یانے ہیں، میرے سامنے 2 گوشت کی پلیٹیں اور 4 نان کھا گئے، وہ دل کی تیجڑا نماز والی آ جاتا ہے. بچ کے رہنا. تو دل والا ہے اس کو کیا لگے بیویوں سے، اس کو کیا لگے بچوں سے، اس کو کیا لگے نانوں سے، اس کو کیا لگے گوشت کی پلیٹوں سے، اس کو کیا خبر. یہ کون سا دل ہے حضرت جو صرف نماز کے وقت ہی آتا ہے حضرت؟ باقی نہ بڑھیاں والی دل تے نہ 17 یانے والی دل تے نہ حضرت جی پان والی دل تے نہ کان والی دل. یہ ذرات میں بچ کے رہنا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والا بھی ہوگا اور تقوی والا بھی ہوگا. آپ نے ذرا نا بچ کے رہنا ہے. وہ حضرت جی وہ دیکھ کے نا وہ والا تو اکثر و بیشتر احباب ہمیں اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ جن کی کم و بیش مجھے تو ہوا بھی نہیں لگی ہے کوئی بھی. وہ مجھے اکثر بچے پوچھتے ہیں حضرت وہ اسم اعظم بتائیں، تو میں ان سے کہتا میں یار جی ایڈا منو اسم اعظم آندا ہوتا تو میں سڑکا تو کیوں کجل ہوندا. یہ تو وہ رات حضرت جو کسی سینے میں ڈالا جاتا ہے، کوئی لاکھوں میں سے کوئی ایک سینہ حضرت جو پسند آتا ہے اور جس میں پھر یہ راز رکھے جاتے ہیں. ہم تمایل بکرم ہے کوئی جیسے قبلہ تشریف فرمائے حضرت سیدنا ذنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت کے بھی دور میں کوئی نوجوان تھا تو اس کو بھی پتا چلا کہ حضرت اسم اعظم جانتے ہیں. وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت میں نے سنا ہے آپ اسم اعظم جانتے ہیں. فرمایا پھر؟ کہتا ہے حضرت پھر مجھے بھی بتائیں. آپ نے فرمایا بھائی اگر کوئی جانتا بھی ہو تو ایسے کون بتا دیتے. ابلتے کو لبدہ ہی نہ ہی پرے پیالے والا، ابلتے کوئی لبدہ ہی نہ ہی پرے پیالے والا، جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا. جان کی بازی لگا کے سودے ملتے ہیں. مرن تو پہلا مر گے باہو تا مطلب نو پچے، یہ جان کی بازی لگا کے سودے ملتے ہیں. تو کہا چل تو وقت گزار دیکھیں گے. اللہ حضرت دیکھئے پہلی نظر میں لیتے ہیں پانڈا نے جو کہا ہے کہ نہیں ہے. بڑے لوگ ہیں نا کسی طریقے سے واپس بھیجنا. اس کو پورا سال گزر گیا حضرت کی خدمت کرتے ہوئے. جب سال پورا ہونا اس نے پروگرام بنا بھی آج گل کرنی ہے. وہ سال ہو گیا دسنا دسوں نہیں تو میں کہتے ہو جاؤں. وہ بھی تیاری میں حضرت بھی تیاری. وہ آیا آکے عرض کرتا ہے حضرت پورا سال ہو گیا وہ اسم اعظم کے لیے حاضر ہوا تھا، آپ نے تو کچھ بتایا نہیں. بتانا تو بتائیں نہیں تو میں کہیں اور جاؤں. فرمایا چل وہ تجھے بعد میں بتائیں گے، پہلے یہ بتا اگر میں کوئی کام کہوں تو کر دے گا. اس نے کہا جناب حکم دیں. آپ نے اس کو ایک برتن دیا جو کپڑے میں لپٹا تھا، اوپر کپڑے کی گرہ لگی تھی. فرمایا ندی کے اس پار میرا ایک دوست رہتا ہے، یہ برتن اس کو دے. وہ برتن لے کے آپ کی خانقاہ سے باہر نکلا. برتن بہت بڑا لیکن وزن کوئی نہیں. دل میں خیال آیا یہ حضرت نے کیا اٹھا دیا اتنا بڑا برتن، وزن ہی کوئی نہیں. چل کھول کے دیکھتا ہوں اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں. کہا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے. پھر تھوڑا آگے چلا پھر وہی خیال آیا. پھر کہا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے. چلتا گیا بار بار. جب پہنچا نا ندی کے پل پہ نہیں رہ گیا. وہ پہلے کپڑے کی گرہ کھولی، پھر برتن کا ڈھکن اٹھایا، اندر سے چوہا نکل کے بھاگ گیا. اب سمجھ ہو بھی گیا. اب آگے جانے کا سوال نہیں. واپس آیا حضرت کی بارگاہ میں. آپ بھی تیار بیٹھے تھے. آپ نے آتے ارشاد فرمایا، فرمایا تو کہتا ہے کہ تجھے رب کے راز بتاؤں. ارے تجھے ایک چوہا دیا تھا وہ تو سنبھال نہیں سکا، رب کے راز کیا سنبھالے گا. ابلتے کوئی لب دئی نہ ہی پرے پیالے والا، جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا. مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب پچے ہوئے. جیسے سانوں لوگ پوچھتے ہیں
میں نے بھی کسی سے پوچھا تھا کہ حضرت اسم اعظم تو بتایا انہوں نے بھی کوئی نہیں مجھے، لیکن مجھے فرمانے لگے ایک بات تجھے بتاتا ہوں، اگر سمجھنے والا ہوگا تو سمجھ جائے گا۔ انہوں نے آگے سے مجھے شعر سنایا، فرمانے لگے اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا ہے۔ محمد محمد میں کہتا رہا، محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ ارے پتہ ہے سب سے زیادہ حضرت ہماری کھانا خرابی کیا ہے؟ کہتا کوئی نہیں۔ آج حضرت لوگوں کو بتاؤ نا کہ فلاں جگہ ایک جوہر ہے، ایک چھپڑ ہے فلاں جگہ، اور میں جا کے اس چھپڑ میں نہایا تو میں ٹھیک ہو گیا، لوگ صبح بس کروا کے سارا گاؤں اس چھپڑ میں نہانے چلا جائے گا، یہ کام کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ ان کو قرآن پڑھنے کو کوئی تیار، ان کو درود پڑھنے کو کوئی تیار، ان کو ذکر کرنے کو کوئی تیار۔ آج میں آپ کو بتا سکتا ہوں میرے پاکستان میں اس وقت ٹوٹل کتنے چھپڑ ہیں جن میں گدھوں کا پیشاب بھی ہے، جن میں بھینسوں کا گوبر بھی گرتا ہے، لوگ جا کے شفا کے نظریے سے اس میں نہاتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کر دیا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور جس نے قرآن نہیں کھولنا، جس نے مصطفیٰ کریم پہ درود نہیں پڑھنا، جس نے اللہ کا ذکر نہیں کرنا، جاؤ نہ ہو چھپڑا نہیں، جاؤ نہ ہو جا کے چھپڑا نہیں۔ اور نہا رہے ہیں لوگ، میرے سیالکوٹ کے قریب حضرت 2-3 چھپڑ ہیں جہاں لوگ نہانے جاتے ہیں۔ وہ تمہیں تو کہا تھا مسجد آؤ، سونا پانی ہے، وضو کرو اور کھڑے آ جاؤ میری بارگاہ میں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ہم نے تو تمہیں کہا تھا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، نہیں آنا مسجد میں، نہیں کھولنا قرآن، نہیں پڑھنا سونے پہ درود، جاؤ پھر چھپڑا جاؤ۔ یہ بدبختی ہے، نہیں کرنے کو تیار۔ میں قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں اور یہ تصدیق کریں گے، پہلی بات تو بندہ مانتا ہی نہیں ہے جی پڑھنے کو، کہ جی تسی منا ہی لیا نا کسی نے تو وہ واپس آ کے نہیں حضرت پڑھنا کام تے ہو جائے گا۔ اللہ اقبال اس سے آگے کی بتا گئے، وہ اقبال کہتے ہیں تو ابھی اس سوچ میں پڑا کہ ان کا نام لینے سے کام ہوگا کہ نہیں، وہ اقبال کہتے ہیں سن اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، چل جا، کام تو پیچھے رہ گیا، کام تو کام ہی کوئی نہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اور حضرت یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مشاہدے کیے ہیں، یہ کوئی ہمیں اقبال نے لکھ دیا۔ جیسے حضرت فرما رہے تھے اگر آج کوئی کمرے میں بیٹھ کے اس کو تکلیف ہے بزرگوں سے تو وہ تجھے تکلیف ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہم ماننے والے ہیں۔ وہ تکلیف تجھے ہے لازمی، جو تکلیف تجھے ہے وہ ہمیں بھی ہے، نہیں ہم ماننے والے ہیں۔ یہ میرے نام کے ساتھ حضرت لگا ہوا ہے مصباحی اور خادمی، یہ جو خادمی نسبت ہے یہ میرے پردادا شاہ حضور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عیدگاہ شریف حافظ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت بھی تھی اور خلافت و اجازت۔ یہ پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالی اور حضرت نے کم و بیش 120 سال کے قریب عمر پائی، اور یہ ہو نہیں سکتا تھا قبلہ شاہ صاحب سیالکوٹ تشریف لائیں اور قبلہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملے بغیر چلے جائیں۔ اب فرمایا کرتے تھے حکیم خادم علی ایک پکا پھل ہے، میں اس لیے آتا ہوں کیونکہ 2-3 بوندے میری جھولی میں بھی گر گئے، سید ہونے کے باوجود اتنی محبت دی۔ وہ حسم معمول ہے قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے، اور جب شاہ صاحب آتے تھے نا تو اندر کمرے میں کسی تیسرے کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ پھر گفتگو کا موضوع ہوتا تھا معرفت، پھر گفتگو کا موضوع ہوتا تھا سوز، شوق، قرب، وصل، عشق، درد، پھر کوئی دوسری بات نہیں، نہ علمہ وچنا پا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو۔ اور یہ پاک لوگ تو آگے منتظر رہتے ہیں حضرت کو آئے اس طرح کا کہ یار کی بات ہو۔ میں نے اپنے دادا شیخ کو دیکھا، میرے یار دے دنیا دار آنے نا حضرت تم چڑھ گسا جانا، ذرا سخت کلامی ان کے ساتھ کرنے، ایک دو آنے نا مولوی صوفیاء نے آنا ہوئے حضرت نے اتنا خوش ہونا۔ میں نے بڑا نوٹ کیا، میں نے ایک دن حضرت سے عرض کیا میں حضور دنیا دار میرے ارگے آندے نے تو بڑا غصہ کر دے، صوفیاء اور مولوی آتے ہیں تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ فرمان لگے یار صوفی مولوی آن گے تو یار دی گل ہوئے گی، یہ دنیا دار تو پھر وہی دنیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا، ایسے نہیں ہو رہا ویسے نہیں ہو رہا ایسے نہیں ہو رہا۔
کل حضرت وہ میرے دوست ہیں وہ شاہ صاحب وہ بات سنا رہے تھے, کہتے ہیں حضرت کی کریے, مرید دا فون آ گیا, کہندا حضرت جی موٹر پانی دینا چھڈ گئی, آ کے دم کرو. موٹر پانی نہیں دین نہیں, شاہ صاحب حضرت کہندے حضرت کی کریے کتے جائیے. میں نو آکھیا بھائی دم کانوں کرانا, مکینک بلا کے دے آ. وہ کہندا نہیں حضرت تسی کادے پی رہو, جے مکینک ہی بلانے نے, فرمایا کہ جا کے دم کرنا پیا مینوں. کیا کرے یہ بیان ہو گیا. میں حضرت ایک دن داتا صاحب تھا تو بس وہ پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آئی بات کیسے دل میں آئی اور میری زبان سے نکل گئی, اور تقریر میں بڑی باتیں کر کے بعد میں خود بھی ڈرتا ہوں حضرت نے کیا کیا دی, بہت اجتماع کر. اور میں نے کہا داتا صاحب فرما رہے ہیں مسجد بھی بھری ہے, باہر بھی رش ہے, میرے مزار پہ بھی بڑے بندے ہیں, لیکن میں تو آج بھی منتظر ہوں پھر کوئی معین الدین آئے. معین الدین بندے بڑے, منڈے والے بھی آئے, کاروبار والے بھی آئے, زمین والے بھی آئے, مشکل والے بھی آئے, بیماری والے, ہم تو پھر انتظار میں ہیں کوئی معین الدین آئے آ کے یار کا پتہ پوچھے. وہ کوئی نہیں, وہ کوئی نہیں. بڑا رش بھری ہے مسجد, لیکن معین الدین. اور میں حضرت یہ میری بات یاد رکھی, ایک کوئی بھی مزار ہو, عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بابا صاحب ہوں, خواجہ غریب نواز ہوں, قطب صاحب ہوں, مجدد پاک ہوں, حضرت جی لاکھ بندہ میں مزار پہ, لاکھ کے پاسے شاید اس 1 لاکھ کی صاحب مزار کو اتنی خوشی نہ ہوئے صرف ایک آ جائے جو یار کا پتہ پوچھے. جتنی خوشی اس کی ہوگی, اس کے آنے کی ہوگی, جو آپ کے یار کا پتہ پوچھے. تو سارا دن انتظار کرتے ہیں کوئی آئے جو یار کی بات کرے, جو آ کے یار کا پتہ پوچھے. میرے حضرت دادا شیخ کم و پہ 100 سال کے قریب عمر پائی, اور جب وقت اخیر آیا تو رویا کرتے تھے. 80 سال حضرت ایویں منہ سے نکل جاتا, میں ابھی 40 پہ نہیں پہنچا, 80 سال عمر پائی, جب وقت اخیر آیا رویا کرتے تھے. فرمایا 80 سال ہو گئے, عبدالحی جو سودا لے کے بیٹھا آج تک کوئی مانگنے نہیں. فرمایا 80 سال ہو گئے دکان کھولے, جو سودا عبدالحی لیے بیٹھا ہے وہ کو مانگنے نہیں آیا, مانگنے کوئی نہیں آیا. جب پھر وہ آنا نا قبلہ شاہ صاحب کوئی دوجا بندہ نہ, صرف یار دی نکلنا, صرف یار دی نکلنا, کوئی دوسری بات نہیں ہے, کوئی دوسری بات نہیں ہے. وہ حسب ممونہ شاہ صاحب ہے, وہ جو پھر ایسا بندہ ہے دل بھی نہیں کرتا یہ جائے اٹھ کے, دل کرتا بیٹھا رہے یار دی گل ہوندی رہے, دل بھی نہیں کرتا ایسا بندہ اٹھ کے. وہ 3 بج گئے, مریدین آ کے نا شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور 3 بج گئے. وہ 3:30 بجے سرگودے کے لیے گاڑی نکلے گی, راستے میں آتا ہے نا بیکی شریف, تو اگر ذرا جلدی نکلیں گے تو ذرا سیٹ اچھی مل جائے گی. اب شاہ صاحب نا حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت پھر اجازت ہے؟ تو آگے سے نا حکیم خادم علی صاحب فرمانے لگے شاہ جی آج میرا دل کر رہا ہے کہ آپ رات میرے پاس گزاریں. شاہ صاحب آگے سے حضور زہ نصیب ایک حرف وقت خود مجھے کہہ رہا ہے رات گزارنے کو, لیکن آج مجھے رخصت دے دیں, کیونکہ بڑی بڑی دور سے بچے حصول علم کے لیے ادھر حاضر ہیں. میں اگر ایک دن ادھر رک گیا نا بچوں کا ایک دن ضائع ہو جائے گا. میں نے صبح جا کر اسباق پڑھانے ہیں, کتابیں بھی بڑی ہیں, اور وہ کتابیں پڑھانے والا بھی کوئی جو ہے نا وہ موجود بھی نہیں ہے جو وہ کتابیں, اس لیے مجھے اجازت دی. حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عاجزی کر کے کہتے ہیں شاہ جی این کرو حضرات ان کو لسانہ پڑھاؤ ہیں. یاد رکھنا حضرت جس کو ملا ہے اس کو لکھ کے ملا ہے. اور قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں, ایک اور بھی میری بات یاد رکھنا, لفن وچ تے وقار وچ فرق ہے. باوقار ہونا ہے, متکبر نہیں ہونا. یہ میری بات یاد رکھنی, دور اس طرح کا آ گیا. عالم کو, صوفی کو, پیر صاحب کو باوقار ہونا چاہیے. عاجزی اور چیز ہے, تکبر وقار اور تکبر فرق ہے. باوقار ہونا ہے, تکبر نہیں. مومن کو باوقار ہونا چاہیے, متکبر نہیں ہونا چاہیے. وہ کہنے لگے شاہ جی کوئی سانہ پڑھا. شاہ صاحب آگے سے کہنے لگے حضور آپ تو خود عارف فقط ہیں, میں کیا پڑھاؤں آپ کو. پھر دوسری بار کہنے لگے شاہ جی انج کرو کہ آج رک جو کل کے اسباق رہ جائیں گے نا پرسوں جا کے آپ نظر ہیں 3 دن کے کٹھے 2 دن کے کٹھے پڑھا دیجیے. شاہ صاحب نے کہا نہیں اجازت دے دے. اٹھے اپنی مسند سے, کیونکہ دروازے تک چھوڑنے جانا سنت ہے,
دروازے تک گئے، شاہ صاحب تانگے پہ بیٹھے، تانگا لاری اڈے کی طرف چل پڑا. آپ آ گئے، حضرت آنکھیں بند کر کے اپنی مسند پہ بیٹھ گئے اور جہاں زور چلتا تھا چلایا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. کو 10 منٹ گزرے ہوں گے، مریدین نے آ کر اس کی حضور شاہ صاحب کا تانگا تو واپس آ گیا. مسکرائے جا کے، ہاتھ پکڑا، لا کے اپنی مسند پہ بٹھایا. پوچھتے ہیں شاہ جی گئے نہیں؟ شاہ صاحب آگے سے فرمانے لگے حضرت میں تانگے پہ بیٹھا، تانگا لاری اڈے کی طرف چل نکلا. اچھا خاصا موسم تھا، پتہ نہیں کہاں سے بادل آیا اور چھما چھم برسنا شروع ہو گئے. تیز ہوا، میں آگے بیٹھا تھا، بارش آگے کو. میں نے ٹانگا رکوایا، پیچھے گیا، ہوا پیچھے کو، بارش ادھر. میں نے کہا دن سردیوں کی کہ یہ نہ ہو لاڑی اڈے تک جاتا جاتا میں اتنا بھیگ جاؤں اور بھکی شریف تک جاتے جاتے ٹھنڈ سے اتنا بخار آئے بچوں کے کئی دن ضائع ہو جائیں. میں نے کہا موڑو ایک ٹانگا، آج کیم صاحب کلی رہ لینے ہیں. اب سننا ذرا جواب. آپ آگے سے کیا فرمانا؟ آپ فرمانے لگے شاہ جی تن 3 واری آکھیا تسی کوئی نہیں مننے، اپنے یار نو 1 واری آکھیا من گیا. تن 3 واری آکھیا تسی نہیں مننے، سیدو بادشاہ لوگ زبردستی کر نہیں سکتے. آلے رسول تن 3 واری آکھیا تسی کوئی نہیں مننے، اپنے یار نو 1 واری آکھیا من گیا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے وفا. لو کا نام جیسے قبلہ فرما رہے تھے نا پتر. اب ذرا میں بھی تھوڑی یہ کوڑیاں کرنے لگا ہوں، یہ کوڑیاں بھی برداشت کرنی ہیں. تکلیف کی بات ہے. اب دیکھو نا ماشاءاللہ کتنے نوجوان بیٹھے ہیں. اللہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کے سٹیج پہ میں ان کا نہ، لیکن میں دکھ سے کہنے لگا ہوں جتنے نوجوان بیٹھے میرے بچے ہو، آج سکھ اپنی فلم میں ہیرو بن کے آ رہا ہے اور پگ پہن کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ فلم میں ہیرو آ رہا ہے لیکن اور ہمارا حال یہ ہے کہ حضرت ہم محفل میلاد مصطفیٰ میں بھی پگ چھوڑ چکے ہیں. پگ تو دور کی بات ہے، ٹوپیاں چھوڑ چکی ہیں. وہ اپنی فلم میں ہیرو آ رہا ہے، ہیرو. اور کیا ہے؟ ہم تو نہیں دیکھتے، آپ دیکھتے ہو، آپ کو پتہ ہے. اللہ آپ کو بھی توفیق توبہ دے. نہ دیکھو آپ ہی سے سنا ہے. وہ فلم میں ہیرو آ رہا ہے لیکن پگ باندھ کے آ رہا ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ جمعے میں پگ بھی غائب، ٹوپی بھی غائب. عید پہ پگ بھی غائب، ٹوپی بھی غائب. شب برات پگ بھی غائب، ٹوپی بھی غائب. محفل میلاد مصطفیٰ ٹوپی بھی غائب، پگ بھی غائب. اچھا میں پھر اب آپ سے ایک سوال کرنے لگا. یہ شادی پہ کارڈ آتے ہیں، شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا؟ کہیں نہیں لکھا ہوتا. پاک دے جاتے. شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا ویسٹ کوٹ پہن کے آنا؟ پہن کے جاتے. لکھا ہوتا ہے حضرت نہا کے آنا، خوشبو لگا کے آنا، نئے جوتے پہن کے آنا، نئے نہیں ہے تو پرانے کم از کم پالش کروا کے آنا، داڑھی منڈوا کے آنا، کٹنگ کروا کے آنا، اگر داڑھی رکھی ہے تو خط بنوا کے آنا. لکھا تو نہیں کہیں شادی کارڈ پہ. لیکن آپ اس کے باوجود بھی سارا کچھ کر کے جاتے ہو. لیکن یہاں کتابوں میں لکھا ہے جب مسجد میں آنا، جب میرے محبوب کی محفل میں آنا تو سر ڈھانپ کے آنا. اور ابھی تو انہوں نے ہم سے مانگے کچھ نہیں، ہم اس سے بھی گئے. اور حضرت صحابہ علیہم رضوان کو اگر دیکھیں، ان کو پڑھیں تو میں اکثر کہتا ہوں، میں خود شرم سے کتاب بند کر دیتا ہوں. وہ کیا یہ لکھا جی 2 صحابی، جیسے آپ کا علاقہ نا پنڈی گھیپ ہو گیا، تلا گنگ ہو گیا، آگے چکوال ہے، کلر کہار ہے. ادھر بھی آپ کو پتا ہے جب پہاڑوں پہ بارش برستی ہے نا تو پھر موسمی ندیاں چلتی ہیں. اور مدینہ پاک کا مزاج قربان جاؤں کیا کہتے ہیں، وہاں بھی کوئی پکی تو نہیں، جب بارش برستی تھی تو کئی ندیاں چلا کرتی تھی. وہ لکھا ہے جی کوئی ندی تھی تو 2 صحابی سفر پہ نکلے، دونوں نے پار کرنا تھا. ایک پار کر گئے، دوسرے اسی کنارے پہ کسی سوچ میں گم کھڑے. اب جنہوں نے پار کر لی نا، انہوں نے پار کر کے جب دائیں بائیں دیکھا تو بیلی کوئی نہیں. انہوں نے دیکھا تو پیچھے آنکھیں بند کیے کھڑے. انہوں نے سمجھا شاید یہ پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں. وہ آواز دے کے کہتے ہیں بھائی گھبرائیں نا، اتر آئیں، ندی گہری نہیں.
وہ کہتے ہیں مجھے بھی پتہ ہے ندی گہری نہیں. وہ کہتے ہیں پھر ہاں کیوں نہیں رہے؟ وہ کہتے ہیں میں ایک دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نوکری میں سے ندی سے گزرا تھا. آج کھڑا صرف یہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے محبوب نے قدمین شریفین میں سے پہلے دایاں ندی میں رکھا کہ بایاں رکھا. اگر دایاں رکھا میں بھی دایاں رکھوں, اگر بایاں رکھا میں بھی بایاں رکھوں. لیکن ہم ٹوپی سے بھی گئے. پاک کی تو چلو بات نہیں, ہم نہ کرو میرے پترو. وہ فلموں میں بھی پگ پہن کے آ رہے ہیں, ان کا کلچر ہے, ایتھے سنت ہے, ان کا کلچر ہے. ہمارا ادھر سنت ہے حضرت. وہ کلچر کو اتنے پکے پکڑے ہوئے, لیکن ہم محفلوں میں بھی گئے. اتر جتنے میرے کاکے بچے بیٹھے ہو خدا کے بندو کیا کر رہے ہیں؟ نہ چھوڑو اپنے طریقے کو, نہ چھوڑو, عمل کرو. زندگی عمل سے بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ اللہ دی قسم میں. میں احباب سے اللہ بڑے لفظ کو بچا لے لیکن پڑے نہیں رہی بول کے. آپ کے خیال میں کیا ہم کو برف کے بنے؟ پیر صاحب نے باندھ رکھی ہے سر پہ, اس گناہگار نے باندھی ہے, حضرت نے باندھ رکھی ہے, کیا ہم برف کے بنے؟ ہمیں گرمی نہیں لگتی؟ ابھی تو چلو گرمی آئی بھی نہیں, انشاءاللہ آپ مئی میں بھی دیکھو گے, دیکھ رہے ہو, جون میں بھی دیکھو گے, جولائی میں بھی دیکھو گے, آپ اگست میں بھی انشاءاللہ اسی طرح دیکھو گے. کیا ہم پاگل ہیں؟ کیا ہمیں گرمی نہیں لگتی؟ اسے لگتی ہے, جتنی آپ کو لگتی ہے ہمیں اس سے بھی زیادہ لگتی ہے. لیکن کیا کریں, گرمی دیکھیں یا ان کی پسند دیکھیں, کیا کریں, گرمی دیکھیں یا ان کی پسند دیکھیں, اور ان کی پسند پہ عشی کئی گرمیاں قربان ہیں. ہمیں آپ پاگل سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں کرتا پپو بن کے پھرے؟ اللہ معاف فرمائے. لیکن کیا کرے, یہ دیکھیں یا ان کو دیکھیں. وہ پتر جیسے حضرت فرما رہے تھے, یہ لاہور میں بزرگ ہوئے ہیں, پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ. کچھ بزرگ ہیں حضرت بس چھپے رہے, ان کی جو تصنیف کا معاملہ ہے وہ بھی مریدین تک معاملہ, اور کچھ حضرت جی شہرت ملی ایسی کہ کمال ہو گئے. میں گیا اس پہ تو صاحبزادہ صاحب نے حضرت کی کچھ لکھی کتابیں آپ بیتی کے نام سے مجھے بھی دیں, وہ مجھ سے کھو گئی کتاب, دوبارہ میں جا نہیں سکتا. وہ پہلے صفحے کا حضرت میں آج تک مزہ لے رہا ہوں. اس میں حضرت نے لکھا ہے پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اور فرماتے ہمارے محلے کا نائی تھا, تو وہ حج پہ گیا, پھر حج پہ آ کے نہ پھر اس نے کسی کے بال نہیں کاٹے, صرف اپنی دکان کے باہر ایک بینچ پہ بیٹھا آنکھیں بند کیے روتا تھا. افرمایا میں کئی بار گزرا اس کو روتے دیکھا. ایک دن میں رک گیا, میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بابا کیا ہوا؟ حج سے واپس آیا, بال کاٹنے میں چھوڑ دی, بس اپنی دکان کے باہر ٹول رکھ کے بینچ رکھ کے بیٹھا روتا رہتا. ہوا کیا؟ ورز کرتا شاہ جی مجھے بڑا شوق تھا حج پہ جانے کا, فرض نہیں شوق تھا, میں نے بھی بڑے فاقے کاٹے, اسی کریم نے بھی کرم کر دیا, کچھ پیسے دیے, حج کا سلسلہ بن گیا, حج کر لیا. کہتے ہیں حاضری تھی نبی علیہ السلام کے دربار میں. حضرت فرما رہے تھے پتہ نہیں آپ لوگوں نے تو وہاں جانا کو بڑا آسان عمل سمجھ لیا, جان جانتی ہے, جان جانتی ہے. ان کو پتا تھا نا وہاں جانا کیا ہے. وہ کہتے ہیں شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا, یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے. لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا, وہاں کسی کو اپنے جرم ہی نہیں یاد. میں حضرت وہ حج دے دن آن لگے نا پھر وہ لوگ بلاتے ہیں حج کے لیے, جی میں معذرت کر لیتا ہوں. میں کہتا ہوں یار میرے منہ کو سچی نکل جانی تینوں غصہ لگ رہا ہے. وہ میرے کیونکہ میں سرکاری خطیب ہوں, وہ میرے ایکسین صاحب ہیں, تو ان کے ماموں حج پہ گئے. مجھے ایکسین صاحب کہنے لگے جانا, میں ایکسین صاحب ماموں بھی جانا جی تو کام بھی خراب ہو جانا. ان کہنے لگے نہیں حضرت تسی جانا ہے. میں چلا وہی ہوا, ماموں نے اس دن بھی حضرت بالکل نوی شیو کروائی ہوئی, اور ماموں کرسی پہ بیٹھے ہوئے, اور جناب وہ گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے, اور ایک بندہ جناب وہ لگا گل پاؤ پلاندے ہاتھ. میں پھر میری باری بھی آئی. میں نے کہا جی کادے ہاتھ بھائی کی کر کے؟ میں نے کہا جی سب ہاتھ جوڑ کے, سمجھے میں نے آپ کے قدموں پہ بھی ہاتھ رکھے ہیں. کہتے تو میں رکھ دیتا ہوں. آپ تو اس بات کی فکر کریں کہ آپ نے یہ منڈا ہوا منہ ان کی بارگاہ میں لے کے جانا کیسے. آپ تو یہ سوچیں کہ آپ نے یہ منڈا ہوا منہ ان کی بارگاہ میں لے کے جانا کیسے. وہ کم از کم آج ہی شیو نہ کرواتے, آپ جا رہے ہیں ان کی بارگاہ میں, اور آپ کی ڈائریکٹ فلائٹ مدینہ پاک کی آج ہی نہ اترواتے. آپ نے آج بھی اتروا دی. ابھی آپ کی فلائٹ ہے, رات کو آپ مدینہ شریف اتریں گے, صبح فجر کی نماز آپ جا کے ان کی بارگاہ میں پڑھیں گے,
اور پھر حاضری پیش کریں گے. آج ہی جاؤ کرواتے حال کی تو آ گئے تھے. آپ تو اس بات کی فکر کریں کہ یہ منڈا ہوا منہ ان کی بارگاہ میں لے کے جانا کیسے ہے. پتہ نہیں امت کو کدھر سے اتنی دلیری آ گئی. سیلفیاں کھچ رہی ہیں ان کی بارگاہ میں. کچھ تو اتنے دلیر ہوئے کہ سنہری جالیوں کو کنڈ بھی کر دی. وہ کیا ہو گیا؟ کیوں اس کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو بار بار؟ ارے وہی تو ایک ایسی جگہ ہے جس کی وجہ سے پٹے پڑے ہو. جس دن ادھر سبھی کو معاملہ ناراضگی کا بن گیا پھر کچھ نہیں بچے گا. اور یہ پیچھے یہ آیا, اس کو کیا کہتے ہیں, کرونا آیا. وکری گل سانو گل ہی نہیں سمجھ آئی ہے. اتنا معاملہ ناراضگی کا بڑا, حرم بھی بند, مسجد نبی شریف پھر اتنی ناراضگی بڑی کہ جو ادھر ہمارے ہیں مسجدیں ہیں وہ بھی بند. ادھر خود کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. خود کہہ رہے ہیں گناہ ہو جائے تو آ جانا ادھر, لیکن پھر خود ہی بند. آپ شہزادے محمد کا نام لگا رہے ہیں, وہ کون ہوتا ہے؟ اب اس کے حکم سے اللہ کے محبوب کا در پا کھلا اور بند ہوا کرے گا. اوتھو ہی کھل دے تے بند بھی. اور تو وکری بات ہے کسی کو بات ہی نہیں سمجھ آئی کہ کام خراب ہو گیا. تو پھر حضرت کسی فقیر کے آنسو قبول ہو گئے اور پھر کھول دی. لیکن حضرت جی ناراضگی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ناراضگی جس بندے نے احرام نہیں پایا تھا, جڑا عمرے دی نیت نال اسے نے حرم چ وڑ پرے گئے, چل ہے عمرہ کرنا آیا نہیں دورو سلیمان مصباحی کتا بلا احرام بن کے آ گیا, آن دے رسول بس کر لے, ان پیچھے ہی رہے. ابھی بھی ناراضگی ہے, یہ کفر معافی ہو گئی ہے, کو پوری صلح والی گل بن گئی ہے. ابھی بھی ناراضگی ہے. جس نے حرام نہیں باندھا اسے نے حرم میں نہیں آیا. جس نے حرام نہیں باندھا وہ ہمارے گھر کے قریب, جس نے حرام نہیں باندھا وہ میرے گھر کے ارد گرد کا طواف, جس نے حرام نہیں باندھا وہ مقام ابراہیم. ابھی بھی ہے, یہ نہیں کو فل اخری بات ہے, بات ہی نہیں سمجھ آئی کسی. پتر کیمرہ لگا ہے, بڑھا دے میرے بچے. میں اس دن کو فیس بک کھولی, میں موبائل ہی چھڑ چھڑیا والا نہ دیکھو نہ. وہ کسی بندے نے نا حضرت وہ ریاض الجنہ شریف سے وہ تصویر اپلوڈ کی. بڑی عجیب بات ہے, وہ اتنا مسجد نبوی شریف میں جتنے سونی سونی جگہ مقامات, حضرت جی ریاض الجنہ شریف وہ جگہ ہے کہ جب آپ وہاں ہوتے ہیں نا, آپ جنت میں تو ہیں ہی, لیکن آپ سب سے زیادہ اس وقت مصطفیٰ کریم کے قریب ہیں. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ بد نصیب بندہ کون ہوگا جس کو ریاض الجنہ میں بیٹھ کے بھی اس کی توجہ مصطفیٰ کریم کی طرف نہیں ہے, موبائل کی طرف ہے. جب آپ جالیوں میں سلام پیش کرتے ہیں نا, آپ سینہ مبارک کے سامنے, لیکن جب ریاض الجنہ شریف آپ سر اقدس کے بالکل پیچھے. اس لیے پتر بڑا دھیان کرو, بات پھیلے گی میں سمیٹوں گا. حضرت بیٹھے ہیں, کو بے ادبی گستاخی نہ ہو جائے. وہ نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ بابا جی کہنے لگے کہ میں حج کر لیا. اب حاضری تھی حضرت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں. وہ ساڑھے یار دا بابا نہیں, کیمرے والا بابا نہیں. وہ کہتے ہیں میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا نا آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر, بس کو بے خودی سی تاری ہوئی اور میرا جی چاہا کہ میں سنہری جالیوں کو ہاتھ لگاؤں. کہتے میں دیکھ رہا ہوں شرطا اتنا موٹا ڈنڈا لیے کھڑا ہے, لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. اور کہتے ڈنڈے کو ڈر لگتا ہے, اقلبی محوے تماشائے لبے بام کھڑی ہے. وہ کہتے میں آگے بڑھا اور میں نے جالیوں کو ہاتھ لگایا. وہ شرطا غیظ و غضب کی آگ میں جل اٹھا. اس نے میری عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا اور میرے اسی ہاتھ پہ اتنی زور سے ڈنڈا مارا اور اس کی ضرب اتنی شدید تھی کہ میں شدت ضرب کو برداشت نہیں کر سکا. دل گھبرایا, سر چکرایا, میں زمین پہ بے ہوش.
لیکن کہتے جیسے ہی یہ دو آنکھیں بند ہوئی اندر کی کھل گئی، دیکھتا کیا ہوں، گرا تو زمین پہ ہوں لیکن میرا سر میرے محبوب کی مبارک گود میں ہے۔ اور وہ ہاتھ جس پہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے وہ آپ کے دستے مبارک میں ہے، اور دوسرا دستے مبارک جس جگہ ڈنڈا مارا ہے اس کے اوپر آپ رکھ کے مجھے فرما رہے ہیں حاجی دل چھوٹا نہ کر، اور محبوب تک آن لی ڈنڈے دے کھانے ہی پہندے نہیں۔ حضرت کھا کے تو دیکھ، کبھی ان کے لیے سر پہ باندھ کے تو دیکھ، تو کبھی ان کے لیے اپنے چہرے پہ یہ رکھ کے تو دیکھ، لیکن شرط یہی پہلے انہوں نے ایتھو چیک کرنا ہی ساڈے لی بنی ہے یا کسے اور ایدہ تیان کرنا ہی، اے پہلے ویکھنا ہی انہوں نے کہ ساڈے لی بنی ہے کہ۔ اور میں بہت کم نکاح پڑھانے جاتا ہوں، پہلی گل وقت نہیں ہوتا، دوسری گل میرج حال کے حالات اس طرح کے ہیں کہ اندر جان کے وہ صرف حضرت جی ساڈا مولویاں دا آپس اتفاق و اتحاد کوئی نہیں ہے، خدا دی قسم اتفاق و اتحاد ہو جائے ساڈا، اسی اکٹھے ہو جائیے، اس کا بھی حل ہو۔ کوئی عیسائی پادری آج تک چرچ چھڈ کے باہر بیاہ کران نہیں گیا، اسی یہاں رجسٹر وکیل دے کے تر پنے میرج حال، آج ایک کا ہو جائے سارے دا، اور سارے اعلان کر دیں آج کے بعد کوئی ہم میں سے میرج حال میں نکاح نہیں پڑھوانے آئے گا، جن نے آنا مسجد چاہو، نہیں آنا تو نہ ہو۔ ایک کا ہو سکتا ہے حضرت اعلان کرن میں نہیں آئی تو بعد آنا، حضرت اعلان کرن تو سلیمان مصباحی کے جتھے جتھے حضرت نہیں نہ آن کے منو دسی میں آ جانا، یہ تو خراب کیا میرج حال کا ماحول ہی نہیں کہ جائے جائے۔ لیکن میں کتے پھنس بھی جانا، وہ تمہیں پتا آج کل حضرت جی اتھے دا نہیں مینوں پتا، لیکن ہمارا سیالکوٹ گجرانوالا لاہور آج کل ٹرینڈ ہے شیروانی اور کلے کا، چلو جو بھی ہے اپنے طریقے پہ تو کم از کم واپس آئے نا، وہ پینٹ کوٹ تے ٹائی کو جان چکی ہے، اب تقریباً دلہے وہ شیروانی اور پاگ با۔ میں حضرت جی نکاح پڑھا کے نا میں لاڑے دے کان چاک چھڑنا، میں نے کہنا لے بے لاڑیا تیرے دے پرچہ کٹ کرتے، وہ لاڑا بیچارہ پریشان، میں سر تے کلا رکھیا ہی نا، میں بس پھر تینوں بروزے قیامت ہوں تیرے اللہ نے پوچھنا ہے 10 بندیا ووٹی لین گیا ہیں تے سر تے کلا رکھ لیا، ساڈے یار نے بھی کدی رکھیا سی، ووٹی لین گیا تو سر پہ کلا رکھ لیا، کیا کو لازم ہے؟ کیا کو نکاح کے واجبات میں سے ہے؟ کیا کو فرض ہے؟ تو ووٹی لینے گیا تو نے سر پہ کلا رکھ لیا، او اتنا بتا ساڈے یار کے لیے کیوں نہیں رکھا؟ گل سنا دس سانو اج ساڈے یار نے کیوں نہیں رکھیا؟ ووٹی لینے گیا تو سر پہ کلا رکھ لیا۔ کھولو اس کا سارا نامہ اعمال چیک کرو، جب یہ بالغ ہوا جب بڑا ہوا مرنے تک چیک کرو، باندھا ایک بار بھی میرے یار کے لیے اس نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں پتر 4 دن ایویں 20 سال ہی جوانی دے 20 تو 40 بس اس تو بعد پھر پتر 20 سالاں دی نہ بیڑا کر رہی ہو اپنی جوانی محبوب پاک علیہ السلام کے قدموں میں پیش کر دو، مول ڈل جائے گا جوانی کا۔ اور بس آخری بات حضرت پھر انشاءاللہ کبھی کیونکہ وقت بھی کافی ہے صبح، بس ایک کیونکہ ہے بھی اخلاص ہو رہی اخلاص بس پتر ایک کام کرنا جی جو کریو اخلاص دے نال سونا اخلاص دے نال کریو، اور یہ جو اخلاص ہے نا پتر یہ کسی پاک کے پاس بیٹھے بغیر نہیں ملتا۔ ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں جی 40 سال بعد پتہ چلیا کہ 40 سال دیا جنیاں نمازاں نے ایک بھی اللہ لے نہیں پڑھی ہے۔ 40 سال وہ کہتے ہوا کیا، کہتے 40 سال میں نے ہر نماز تکبیر اولا کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی۔ کہتے 40 سال بعد کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں وہ میرا راستے میں پاؤں پھسلا میں گر گیا، واپس گیا کپڑے بدلے وضو کیا آ رہا، کہتے جب آیا تو 1 رکعت گزر چکی تھی۔ کہتے جب امام صاحب نے نماز ختم کی اور میں اپنی گزری ہوئی جو رکعت رہ گئی تھی اس کو مکمل کرنے کے لیے اٹھا تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا لوگ کی کہیں گے آج رکعت رہ گئی، فرمانا کہ 40 سال بعد پتہ چلے 40 سال لوگ کا نہیں پڑھتا رہے، 40 سال بعد میں حضرت
جس کتاباں پڑھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، مولوی سے بات تیرا کی پڑھے اتنے اتنے بڑے صوفی وہ 40 سال بعد پتہ چلیا 40 سال لوگوں نے پڑھی یار ایک بھی نہیں پڑھی ہے۔ اگر اس کے لیے پڑھی ہوتی تو پھر خیال اس کا آتا نا، یہ خیال کیوں آیا کہ لوگ کی کہن گیا جو رکت رہ گئی اے پتر کسی پاک دے کول بیٹھ کے لبڑا جو سودا اور جدن اے سودا لبڑا جنا گل پھر اس دن نہیں، اس لیے پتر اخلاص جو نہ پید ہے وڈے کی تے وشکارلے کی تے نکے کی، نفس اتنا کمینہ ہے یہ اس طریقے سے حضرت اظہار کرواتا ہے کہ بس کوئی ہے جڑا حضرت کا پن تبائے۔ یہ بے تحاشا حضرت فیس بک پہ تصویریں لگی ہوتی ہیں، پیچھے بیت اللہ شریف ہے یا پیچھے گنبد شریف ہے، اس لیے بیت اللہ کی گنبد نہیں وہاں وہ اپنا وہاں ڈے نہیں نا سکون لینے دیتا، اب بڑا اس کا گلا دبائیں کسی نہ کسی طریقے نہ پھنسا لیتا نا۔ بڑی تصویریں میں دیکھتا ہوں جناب ماشاءاللہ جی گنبد شریف کی زیارت کر لیں تیرے ذریعے کر لیں، بڑی پڑی ہے کسی اصل میں گنبد نہیں دکھا رہا، وہ اپنا آپ دکھا رہا ہے، میں ہوتے جی آج کل اخلاص۔ میں آپ کو تو چھوڑو میرا اپنا حال ہے، میں تقریر کرنے جاؤں میں چوری چوری فلیکس دیکھتا ہوں، بڑا نہ ہوتے ہوئے کہ دلے ہوئے میرے نا دے نال درویش خطیب لکھے ہے کہ نہیں لکھے ہے، ابھی ہم لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اخلاص میں آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ فیس بک پہ جیسے میں نے گنبد شریف اپلوڈ نہ کرو، لیکن پتر پہلے چیک کرو نیت کی بلا۔ اللہ مجھے معاف کرے میں کون ہوتا ہوں، وہ محبوب ہم غلام ہوں کر، لیکن چیک کرو پتر نیت کیا چاہتا ہوں۔ اور میرے ساتھ نا آپ کو پتا سیالکوٹ، چلو میں سیالکوٹ کا نام بھی نہیں لوں گا، وہ کیمرے میں بات ہوتی ہے پھر لوگ غصہ کرتے ہیں، وہ مجھے کو پتا چلا کہ بھائی ہے 65 سال عمر ہو گئی، نہ کوئی نماز نہ کوئی، اللہ نے توفیق دی 2 تمنے 3 4 5 پوری ہو گئی۔ جیسے ابھی حج کیا یہاں میں نے جا کے میں نے کہا حضرت حج پہ جانا ہے، کہنے لگے مصباح صاحب میں تو نہیں حج پہ جانا، میں نے کہا جی وجہ جی میں سنے جڑے حج تے جاندے نے مر جاندے نے، وہ حادثات تے پیش آ جاندے نے، اتنا بڑا اجتماع ہے۔ میں نے کہا حضرت جڑے ایتھے رہندے نے وہ بھی مر جاندے تے باقی تسی میرے کو لکھا لو تسی مرو گے نہیں، اللہ مجھے پکا کوئی نہیں پتا، میں نے کہا یہ حج کرے اپنا فرض ادا کرے، میں نے کہا جی میرے کو لکھا لو تسی مرو گے نہیں۔ ہم نے حضرت وہ اس دور میں نا وہ 12-13 لاکھ والا بڑا لگژری پیکج ان کو لے کے دیا، وہ 8-9 دن کا حج ہوتا ہے، وہ حضرت حج پہ نکل گیا۔ میں نے ان کے سیکرٹری کو کہا، میں نے کہا جو واپس آن گے نا پہلی کال میں کرنی ہے، کیونکہ جو مرضی ہے بڑا لگژری حج ہے، لیکن حج مشقت کا نام ہے، ادھر دھکے بھی ان کو پڑھنے ہیں، سارا کچھ ہی ہونا ہے۔ ایک بندہ حج کرواتے کرواتے وہ 5 نمازوں سے بھی نہ جائے، پہلا تو وہ جیسے واپس آئے نا وہ رات کو اس کی کال آئی بہوری واپس آ گئی، اگلے دن حضرت میں صبح وہ مبارک دینے چلا گیا۔ اب بقول ان کے وہ کہتے ہیں میں اس سیٹ پہ 20 سال کا تھا جب بیٹھا، پیسے 60 پھر 45 سال بن گئے ادھر بیٹھے بیٹھے۔ اب ان کے نیچے جتنے ورکر تھے نا وہ ان کو پکارتے تھے ساڑھے سیالکوٹ دی عادت تھے، بہو جی کہے، بہو جی جڑا بہو جی۔ اب حضرت وہ مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا، ایک بندہ آیا، عادت تھی 40 سال سے لوگوں کو، 45 سال بندے نے آگے بہو جی حاج دی مبارک ہو، میں نے ان کا چہرہ دیکھا غصہ، دوجے نے بھی کہا بہو جی حاج دی مبارک ہو، غصہ، میں نے کہا چلو دیکھتا ہوں کہاں تک جاتے ہیں، 8 9 10 12 13 14 15 میں جب 17ویں بندے نے بھی آگے کہا نا بہو جی حاج دی مبارک ہو، پھر پھٹ پڑے، اتنی بڑی گالی دے کے کہتے ہیں او میں 13 لاکھ لا کے حاجی بن کے آیا ہوں، تسی یہ بھی بہو جی کہن دے ہو۔ ہم ادھر ہم ابھی تک ادھر اخلاص، اگر پگ باندھنا تو اخلاص سے ان کے لیے باندھنا، اگر داڑھی شریف رکھنا تو پتر ان کے لیے رکھنا، جیسے قبلہ نے فرمایا نا دور ہو کے بھی تسی نزدیک، محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیت، پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئے۔ آج مجھے پتہ ہے حضرت آپ کو غصہ لگتا ہے پاک گلوا کھو نا داڑھی الوا کھو، انہوں پتہ تھا نا غصہ لگتا ہے، لیکن پتر قرآن کہہ رہا ہے اس دن پھر بندہ کہے گا کیا، یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کاش میں نے پہلے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، کاش میں نے پہلے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ اب بقول ان کے وہ کہتے ہیں میں اس سیٹ پہ 20 سال کا تھا جب بیٹھا، پیسے 60 پندے، اب ان کے نیچے جتنے ورکر تھے نا وہ ان کو پکارتے تھے ساڑھے سیالکوٹ دی عادت تھے، بہو جی کہے، بہو جی۔ جڑا
میں کیوں نہیں سی رکھی ہے، میں کیوں قبلہ دی گل نہیں، میں کیوں نہیں سی سیر تے بنی ہے، میں کیوں قبلہ دی گل نہیں سی، آج میرے بچے رکھ لو، تمہیں خود نہیں پتا. یہ امام حسن بصری بس کمال ہے. وہ لکھا ہے کہ حضرت فجر کی نماز پڑھ کے نا مسجد سے گھر تشریف لے جا رہے ہیں، دروازے پہ کھڑے نوجوان بھاگتا ہوا جماعت میں شریک ہونے کے لیے آ رہا ہے. حضرت کی اور اس کی ملاقات دروازے پہ ہوئی. حضرت کا دروازے پہ ملنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جماعت، لیکن اس قدر زیادہ عشق جماعت میں شامل ہونے کا حضرت کو دروازے پہ دیکھ کے بھی نہیں پتا چلا. پھر بھی پوچھتے حضرت جماعت ہو گئی؟ آپ نے فرمایا تو کب کی ہو گئی؟ جماعت رہ جانے کے غم میں اس کے اندر سے آہ نکلی، کہتا ہائے آج میری جماعت رہ گئی. پتہ نہیں پترو ساڑی آہ کتھے گواچ گئی ہے. جماعت چھوڑو نماز نہیں تو آہ پتہ نہیں کدھر ہی آہ کھو گئی. امام صاحب نے دیکھا، فرمایا تینوں اتنا دکھ جماعت رہ جانا؟ کہتے حضرت ایمی تو نہیں نا آہ نکلی اندر سے. فرمایا سن پھر حسن بصری نے جماعت سے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے، پگ کے ساتھ پڑھی ہے، مسواک کر کے پڑھی ہے. تو سودا کر لے مجھ سے. اس نے کہا حضرت وہ کیا؟ فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا، تو اپنی آہ مجھے دے دے. اس نے کہا حضرت ہو سکتا ہے ایسے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو کر لیتے ہیں. اس نے کہا حضرت تیار ہوں. فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا. وہ عرض کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی. حضرت مسجد سے باہر، وہ مسجد کے اندر. اس نے تنہا جا کے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے وہ بھی گھر آ گیا. دن گزر گیا سارا. حضرت بھی آرام کرنے کے لیے چارپائی پہ، وہ بھی آرام کرنے کے لیے چارپائی پہ. جب آنکھ لگی نا تو وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ وہ نوجوان آہ والا، کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اوے بندیا وہ یہ کیا کر دیا تو نے؟ وہ اتنا گھاٹے کا سودا کر آیا. وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی، تیرے اللہ کو وہ تیری آہ اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا. تو سودا کر آیا 27 سے. وہاں کھل گئی ساتھ. اب وہ تو کچھ نہیں سکتا. اس نے کہا چلو صبح ٹرائی کروں گا. دے امام صاحب سودا واپس کرنا لوں، مان گئے. اسی مسجد میں فجر پڑی. وہ نماز ختم ہوئی، امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام پیش کیا. آپ نے وعلیکم السلام. عرض کرتا حضور پچھانے آیا؟ فرمایا تو کل لائی. عرض کرتا حضور پھر آیا بھی کل والے معاملے وچ. فرمایا کیا؟ عرض کرتا حضرت وہ سودا واپس کروانا. فرمایا کیا ہوا؟ نہیں حضرت آپ جماعت کا ثواب واپس لے لیں، میری آہ مجھے دے دیں. آپ نے آگے سے مسکرا کے فرمایا اب یہ سودا واپس نہیں ہو سکتا، کیونکہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، خواب میں نے بھی دیکھا ہے. لیکن پتہ نہ کی ہو گیا. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ ہے زلف حیات میں خودی کو کر بلند اتنا. تیرے کلو تو منگے ہی کک نہیں، تو 4 وال بھی نہیں ساڑھ لی رکھ سکے. دیکھ دین والے نے تے علی اکبر تے علی اصغر بھی دے چھتے. تو اس سے تو مانگا ہی کچھ آیا بڑا تو عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تیری جانے بلا عشق کس کو کہتے ہیں؟ برحال بات بڑھ جائے گی. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اور میرے بزرگوں کا شعر کی خادم علی صاحب میں تے بس ملک خدے ہو ملک والا تے ملکاں دا والی، نبی ولی تے پیر پیغمبر در تے رہن سوالی. پھلاں تے بل بل بہ کے گیت اسے دے گاوے، عشق کہانی مک دینا ہی جے کو سن بہ جائے. نو بھائی کاکی ہو پڑھو گے نا 5 وقت دی نماز؟ کوشش کرو گے نا؟ داڑھی شریف ہیں کوئی نہیں پتر، جو پھپھو رشتہ نہ دے دے کوئی مسئلہ نہیں. یہ خالہ نہ منے، ماموں نہ منے، کوئی مسئلہ نہیں. داڑھی شریف کی بڑی شان ہے پتر. اقبال تو ہے جی کئی بار تو جس دن داڑھی کی وجہ سے کوئی رشتہ نہ دے میرا پتر، خدا کی قسم ہے 2 نفل پڑھی ہو تو صرف 100 باری دلوں درود پاک پڑھی ہو. ایک روحانی عرضی مدینہ پاک پہ چھڑی ہو، صرف ہے نہ لکھی ہو محبوب اسی ہوں آپ دی سنت منہ تے سجاواں گے تے سانوں کو رشتہ بھی نہیں دے گا. خدا کی قسم ہے کوئی بڑی بات نہیں کرنے لگا. ڈاکٹر توقیر صاحب بیٹھے ہیں، صرف ایک گلوں ڈر آندا ہے کہ جڑی ایک بیچاری غریبنی ہے او دے لئی ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں ہے. میں ایتھے گناہگار ہاں، میں ایتھے اودا گناہگار ہاں. جڑے خدا نے مینوں 4 پھل عطا کیتے میرے کول انہاں واسطے وقت نہیں ہے. وہ ترستے رہندے نے پیو نوں
تو میں دوسرا تیسرا چوتھا کتنے خدا دی قسم ہے میں لوگ راہ وچ کھلوتے نے حضرت ساڈی بیٹی نے نکاح کر تسی ایک قتل ہوئی پھر دے خدا دی قسم میں خدا مجرم میں انہوں وقت نہیں دے سکتا چاری روندی رہندی ہے بیمار ہو گئی میں تھے دا مجرم کی کر ڈیوٹی ہے میرے نبی دی امت منو خیر خائی دی لوڑ ہے تسی حضرت دی گفتگو سنی اس گناہ اسی پتر کوئی خوش آمد نہیں کی تھی تاڑا کوشش کی تھی ایک نوکری کری میں مجرم ہے تھے میں انہوں ٹائم نہیں دے سکتا تسی پتر ایک واسطے نہیں رکھ دے خدا دی قسم میں انہوں نے ممبر تے بیٹھ لوگ لینا چھ کھڑے نے رشتے لے کہ حضور ساڑی دی جانے گا تسی ایک پیچھے نصیب پھر دے صرف رکھ کے ویخ پھر ویخ جے دنیا تیرے پیڑے نہ پائی دے گا باقی قسمیں لینڈ کروزرے لے کے لوگ کھڑے ہیں حضور مل لو ڈالے لے کے لوگ رستے کھڑے ہیں حضور مل لو کوٹھیاں نہیں چاپیاں لے کے کھلوتے ہیں حضور علی سنے ہیں تاڑا مکان کرائے دا وے اے مل لو تسی ایک پیچھے نہیں رکھ دے رکھ اور دعا کر تیری رکھی انہوں نے پسند آ جائے پھر ویخ تیری عزتاں کے ویڑی ہیں صرف اس لیے نکاح نہیں کرتا وہ جو ایک ہے اس کے لیے وقت کوئی نہیں آج گھر سے نکلا ہوں بدھ کو واپس جا بدھ بھی بلکہ شکرگڑھ جانا بدھ کو بھی ہے صرف اس لیے حضرت وہ جڑی بیچاری ایک کہ وہ مہدہ مجرم ہوتے اللہ میں معاف کر دیا تھا اللہ میں اتھے معاف کر دیا میرے بچیاں تے اللہ رہے اسی پتر ایک واسطے نہیں رکھن دے اے رکھ اور دعا کر مصطفیٰ کریم کو تیری داڑھی پسند آ جائے خدا کی قسم ہے پھر دیکھ ہوتا کیا ہے بلکہ اقبال تو آگے کہہ گیا کہندہ تو کتے رہ گیا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں اور ہم تو ادھر ہی رہ گئے نا اس ایک کے لیے ہم نے اپنے منہ خراب کر لیے لیکن سن اقبال کو اقبال کیا کہتے ہیں یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو اقبال تینوں نہیں پتا جنت جہورانا حور مقصورات فی الخیر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار تو نے نہیں پڑھا اقبال پتہ ہے مجھے سارا کچھ ہی پتہ ہے تجھ سے زیادہ پتہ ہے جنت میں کیا کیا ہے کہا اقبال پھر کیوں نہیں جنت مانگ رہا کیا چاہتا ہے تو پھر اقبال کیا کہتے ہیں یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا